سخت بات معلوم نہیں وہ کس سے مخاطب تھے، انہوں نے کہا کہ جو نیا آرمی چیف جو بھی لگے گا، جو شہباز شریف صاحب لگائیں گے، نواز شریف صاحب کے مشورے سے، پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے خبر ہے کہ انہوں نے کیا مشورہ دیا ہے، جو بھی لگائیں گے آرمی چیف ان 5-6 سینئر جنرلوں میں سے، ان سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ عمران خان کو نائل کروانا ہے۔ یعنی خان صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے نصرت جاوید صاحب کہ اب جو بھی آرمی چیف لگے گا اور اگر میں نائل ہوا تو میں کہوں گا دیکھا یہ جو آرمی چیف ہے نا انہوں نے یہ کروایا ہے۔ تو یہ بڑی ایک عجیب صورت ہے۔ اگر میں جو بھی نیا آرمی چیف ہوا وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ جو بھی نیا آرمی چیف ہوا اگر میں ان کے دور اقتدار کے دوران نااہل ہوا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ لندن میں مبینہ طور پر بقول ان کے بیٹھے بگوڑے اور مفرور نے کی ہے۔ صحیح، اور اگر نہ ہوا تو اور اگر مجھے نااہل نہ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والا بندہ ٹھیک ہے، میرٹ پہ لگا۔ لہذا your loyalty, your integrity is suspect، اس وقت تک شک شبہ دا ویلا ہے۔ اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مجھے نواز شریف نے اپوائنٹ نہیں کیا تو میں نااہل نہیں ہوں گا، وہ شاید اس لیے یہ ہے اس کا سادہ ترین وہ شاید اس لیے کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی لگ جائے، میں نائل ہوا تو پھر۔ جی ہاں، اچھا اب یہ تو آنے والے کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب احتیاط برتیے گا، میں یو ول بی انڈر واچ، لیکن اپنی وہ جو پوری کہانی آج کی تقریر کی بنا رہے ہیں اس میں وہ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ جنہیں مسلط کیا گیا۔ اچھا اب مسلط وہ پہلے تو امریکہ نے کیا تھا، اب ذرا امریکہ کو تھوڑا سا بھلا دیا ہے اور لوکلائز ہو گیا، اور لوکلائز اب ظاہر ہے کہ وہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیوں اس بات کو چھپائیں، جو وہ کھل کے کہہ رہے ہیں اس کو ہم انٹرپریٹ ہمیں کرنے کی اجازت کیوں نہ ہو بھائی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ عسکری قیادت ہے انہوں نے ان چوروں لٹیروں کو مسلط کیا۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس وقت پاکستان میں جو غربت اور بدحالی اور مہنگائی ہے اس کے ذمہ دار یہ چور اور لٹیرے تو ہے ہی ہیں، لیکن انہیں سازش کے ذریعے مسلط کرنے والے بھی ہیں۔ تو نہ موجودہ لوگوں کی کو بخشش کے امکانات نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ہاں سے، اور نہ ہی آنے والے کو وہ انڈر واچ رکھے۔ مگر ایک بات ہے، انہوں نے یہ جتنا بھی الزام لگایا ہے موجودہ عسکری قیادت کے اوپر، وہ اچھی طرح جانتے ہیں جب یہ چلے جائیں گے تو جو نئے آئیں گے میں کہوں گا کہ جناب آپ نے تو ہمیں نہیں ہٹایا تھا، ہمیں تو آپ کے جو پیش رو تھے انہوں نے ہٹایا تھا، تو آپ کے ساتھ تو بات کی جا سکتی ہے، بس مجھے نااہل نہ کیجئے گا۔ ایک شرط، واحد شرط ہے عمران خان کی آئندہ عسکری قیادت کے ساتھ تعلقات کی کہ مجھے نااہل نہ کرنا۔ دیکھو لیکن جو ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں عمران خان صاحب، میں آپ سے ہاتھ باندھ کے التجا کرتا ہوں۔ دیکھو یہ جس پیمانے کے لیڈر ہیں، میں یہی تو تمہیں کہہ رہا ہوں، جب آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بیچارے جنون وجوہات کی بنا پر آئسولیٹ ہو جائیں، آپ کے وزیر دفاع جو ہیں وہ اس طرح کے بیانات دیں جیسے آج دیا، آپ کے ایک اور وزیر احسن اقبال صاحب بھی لانگ مارچ کو ذمہ دار ٹھہرا دیں شہزادہ صاحب کے نہ آنے کا، تم مجھے بتاؤ تم ایک غیر ملکی ہو، انویسٹر ہو، تم پاکستان کو ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے جاننے کی اگر تمہیں انٹرسٹ ہے تھوڑا سا یار کیا چل رہی ہے وہاں پہ، تو تمہیں وہ نہیں ہوگی کہ ایک غیر یقینی کی فضا۔ بھائی میں اسی غیر یقینی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب ایڈوانس دا پروسیس، اتنی سی بات تھی۔ اب یہ زیادتی کیا کر رہے ہیں آج جو اب آپ جس سطح کے رہنما ہیں عمران خان صاحب، ویسے کس سطح کے آج یہ بھی بتا دیں، دیکھو آپ اشارتاً بات کرتے ہیں، لوگ غلط مطلب بھی لے لیتے ہیں۔ جس سطح کے میرا مطلب یہ ہے کہ ایک بات یہ کہنے کے لیے مجھے بہت ہی متعصب ہونا پڑے گا کہ میں یہ کہوں کہ وہ اس وقت بہت ایک مقبول لیڈر ہے۔ بھائی بلدیاتی الیکشنز وہ ضمنی انتخابات جو پنجاب اسمبلی کے ہوئے، اس کے بعد یہ جن سیٹوں پہ کھڑے ہوئے ان میں سے لیکن وہ تو امریکی سازش پہ سارے جیتے، بھیا وہ بھی ختم ہو گیا۔ دیکھو ہر سیاستدان کو وہ جیسے خود کہتے ہیں بڑا قائد یو ٹرن لیتا ہے۔ صحیح ہے۔ اگر تم اس بات کو فوراً سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے تجزیہ نگاروں کی طرح عمران خان صاحب بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ
امریکہ میں مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ٹرمپ کی پارٹی بھاری اکثریت سے وہاں کی سینٹ اور کانگریس جیت جائے جو مڈ ٹرم تھے تو بائیڈن کمزور ہو جائے گا. یہ اندازے صرف ان کے ہی غلط ثابت نہ ہوئے بلکہ وہاں پہ تمام سروے کرنے والوں کے بھی کہ سو کالڈ وہ کہا جاتا ہے یہ ریپبلکنز کا جو شناخت ہے نا وہ ریڈ ویو، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریڈ ویو جو ہے وہ ساحل تک کو چھو کے گزر گئی، آئی نہیں. الیکشن بھی جلد کروانے پڑیں گے اور اچھا الیکشن اگر کروا دے تو یہ ہونا ہے 5 دسمبر 2022 کو یہ پیمنٹ کرنی ہے. صحیح. آپ مجھے بتائیں آج شہباز شریف استعفیٰ دیتے تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی نا، تو الیکشن 90 دنوں میں ہوں گے نا. آج ہے نومبر، دسمبر، جنوری. صحیح ہے. لیکن سر تو پھر پیمنٹ کہاں آئے گی؟ ممکن نہیں ہوگا نا بابو، پلیز. عمران خان صاحب کس سے مخاطب ہیں؟ جانے والے سے مخاطب ہیں، حکومت سے مخاطب ہیں، آنے والے سے؟ جانے والے کو تانے اور آنے والے کو تنبیہ. تو کس نے الیکشن کی تاریخ دلوائی؟ جانے والے کو تانے اور آنے والے کو تنبیہ. تو الیکشن کی تاریخ کس سے مانگ رہے ہیں؟ شہباز شریف سے؟ شہباز شریف سے اگر مانگ رہے ہوتے وہ تو انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے نا. وہ تو بار بار کہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جو بوٹ پالشیا ہے بقول ان کے، میں اس سے تو الیکشن نہیں مانگ رہا. اور وہ اس کے باوجود ہمارے بہت سارے خوشگوار دوستوں کو یہ میرے ساتھ مصر رہتے ہیں. لا جی پہلی باری بندہ ٹکڑیا پنڈی نو لدی قسمیں مارنا، مزہ آ گیا جنت. میں انہیں کہتا ہوں بھائی سول سپریمیسی اچھا لگتا تو نہیں پر شاید اب میں کیا کروں. بہرحال سر خان صاحب کے خدشات کوئی اتنے نئے بھی نہیں ہیں اور شاید غلط بھی نہیں ہیں، اور یہ خدشات شاید سب کے، ہمارے اور آپ کے بھی ہوں گے خدشات کی حد تک، لیکن اس بنیاد پہ جلد الیکشن یہ صرف پاکستانی کے نہیں ہے، وہ میں آپ کو آئندہ بتا سکتا ہوں.